جی السلام علیکم، ویلکم بیک مشین لرننگ کے کورس میں ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ۔ آج کے لیکچر میں کچھ اے آئی ٹولز کے بارے میں اور بتاؤں گا۔ ایک اوٹر اے آئی جو ہے یہ ٹرانسکرپشن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور مینلی اس میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ اسپیچ سے ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنے کا بہت اچھا آپشن ہے، اور اس کے لیے ویل ٹرینڈ ہے یہ۔ تو یوزنگ پہلے اس کا انٹروڈکشن میں دیتا ہوں کہ واٹ از اوٹر اے آئی۔ اوٹر اے آئی جو ہے ٹرانسکرپشن اور کولیبریشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹرانسکرپشن سروس ہے جو اسپوکن لینگویج سے ریٹن ٹیکسٹ میں ان ریئل ٹائم کنورٹ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ لائیو جو بھی آپ بولتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوتا جائے گا۔ تو میٹنگ نوٹس اور انٹرویو کے لیے جیسے کوئی بول رہا ہو، اسپیچ ہو رہا ہو، تو آپ اس کو اگر آن کریں تو یہ ساتھ ساتھ نوٹس لے لے گا ٹیکسٹ میں۔ میٹنگ نوٹس کے لیے، انٹرویوز کے لیے، پوڈ کاسٹ، لیکچرز اینڈ مور ان میں یوز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو امپورٹنٹ فیچرز یہی ہیں کہ یہ ریئل ٹائم ٹرانسکرپشن کر رہا ہے، اسپیکر کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتا ہے، اس کے نیم سے بھی کر لے گا کہ یہ ریکگنائز کر لے گا وائس کو۔ اگر 2-3 لوگ بول رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں تو یہ ساتھ ساتھ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اب یہ اسپیکر بول رہا ہے، اب یہ اسپیکر بول رہا ہے، آئیڈینٹیفائی۔ کولیبریشن اینڈ شیئرنگ آپ کر سکتے ہیں اوبویسلی، وہ تو آج کل ہر تقریباً ٹول میں ہے۔ ٹیکسٹ ایکسپورٹ اور ایڈیٹنگ کیپیبلٹیز بھی ہیں، اس میں بھی آپشن ہے۔ امپورٹنس یہ ہے کہ اٹ سیوز آور ٹائم بائی آٹومیٹنگ ٹرانسکرپشن، انشورز ایکوریٹ میٹنگ نوٹس اینڈ ہیلپس ود ڈاکومنٹیشن، انہانس پروڈکٹیوٹی بائی allowing ٹیم ٹو collaborate ان ریئل ٹائم۔ تو یہ سارے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اس کے۔ اے ایل اینڈ ایم ایل بیہائنڈ اوٹر اے آئی ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یوز کرتا ہے این ایل پی کو، نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو، ٹو کنورٹ اسپیچ انٹو ٹیکسٹ۔ اور اس کا جو ایم ایل والا ہے کہ یہ جو اسپیکر کو ریکگنائز کرتا ہے اور ٹرانسکرپشن کو امپروو بھی کر سکتے ہیں ہم، تو وہ اس میں ایم ایل بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ ٹیکنالوجیز اسپیچ ٹو ٹیکسٹ پروسیسنگ، این ایل پی اور ایم ایل یوز ہو رہا ہے۔ سائن اپ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح لاگ ان کرنا ہے۔ اوٹر اے آئی ڈاٹ ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں۔ اسٹارٹ اے نیو ریکارڈنگ، ریکارڈ بٹن اس میں بنا ہوا ہے اوپر، اس کو آپ دبائیں گے تو وہ ٹرانسکرائب کر دے گا یا اپلوڈ کر دے گا آڈیو کو، اور اپلوڈ آڈیو کو کر دیں یا ساتھ ساتھ ریئل ٹائم میں بول رہے ہوں تو اس کو وہ ٹرانسکرپشن کر کے ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دے گا۔ اس کے بعد آپ اس کنورٹڈ ٹیکسٹ کو وہیں ایڈٹ یا ریویو بھی کر سکتے ہیں، اور اسے کہیں کہ اب ونس اس کے پاس کانٹینٹ پہنچ گیا ہے تو اس کا جو اے آئی ورژن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ٹیکسٹ کو امپروو کر دے گا، اس کو ایز اے پرومپٹ لے کے اسی کے اراؤنڈ آپ کو ایک نیا ٹیکسٹ جنریٹ کر کے بھی دے سکتا ہے ڈیٹیل سے۔ تو کولیبوریٹیو فیچرز بھی ہیں اس میں کہ ٹیم ممبرز آپ کے ویو کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، اسپیکرز کو ٹیگ کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اسپیچ کے ساتھ، آرگنائز میٹنگز وغیرہ اور میٹ اپس، انٹرویوز وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ یوز کیسز بھی پڑے ہیں، بزنس میٹنگز ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ لیکچرز ہیں، کچھ میڈیا ہے کے ریلیٹڈ ہے، پوڈ کاسٹ وغیرہ، اور کچھ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ بزنس کیسز وہاں موجود ہیں، اور ان پہ یہ بیسیکلی ٹرینڈ بھی ہو چکا ہے۔ ان یوز کیسز کو یوز کر کے، جو اویلیبل جو کیسز ہیں ان کو یوز کر کے یہ بزنس کے ان سب کو کے لیے کے پر اس کو اس طرح پری ٹرینڈ کیا گیا ہے اوٹر ڈاٹ اے آئی کو۔ ریئل ٹائم ٹرانسکرپشن انجن ہے اس کا، پاورڈ بائی اے آئی، این ایل پی اینڈ ایم ایل ماڈلز فار اسپیچ ٹرانسکرپشن۔ اسپیکر کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتا ہے، یوزز ایم ایل کرتا ہے ٹو لیبل اسپیکرز۔ آپ 2 یا 3 اسپیکر بول رہے ہیں تو یہ ان کو ٹیگ کر سکتا ہے۔ کلاؤڈ بیس سسٹم بھی ہے اس میں، اور ٹرانسکرپشن سیو ٹو کلاؤڈ ہے، اور اس سے ایزی ایکسیس ہوتی ہے پورے ٹیم ممبرز کو سارے۔ تو بس یہ کنکلوژن یہ ہے کہ اٹس اے گڈ پاورفل ٹول basically that uses AI and ML for faster, accurate transcription. Its collaborative features and real-time capabilities make it invaluable for professional and personal use. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹولز بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب میں ان کو بہت سارے ٹولز میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، تو چونکہ یہ کوڈنگ کا پارٹ نہیں ہے تو اس لیے میں اب ان کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کو ٹولز کی، جسٹ ایک نیمز تھوڑا سا اور بس ان کے فنکشن بتاتا ہوں تاکہ آپ پھر اس کو خود ایکسپلور کر لیں۔ آئیوا ہے اے آئی پاورڈ میوزک کمپوزیشن ٹول ہے، جس میں اگر آپ اس کو یوز کریں تو
خاص طور پہ گیم ڈیولپمنٹ کے جو ڈیولپرز ہیں یا فلمز میکنگ میں ہیں، ڈرامہ میکنگ میں ہیں، وہ ایک بیک گراؤنڈ پہ کوئی نیا ساؤنڈ ٹریک بنانا چاہتے ہوں تو یہ میوزک کمپوزیشن میں ہیلپ کرتا ہے ان کو، اور دے ول ناٹ بی کاپیڈ یا دے ول ناٹ بی ریئل لائف سے کہ وہ کہیں سے کاپی کرے گا، یہ نیوز اوریجنل ساؤنڈ ٹریک آپ کے لیے جنریٹ کر دے گا ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن۔ تو یہ میوزک کمپوزیشن کا جنریشن کا ٹول ہے، اور فری لانسنگ اور ڈیولپرز جو خاص طور پہ یہی گیم ڈیولپمنٹ میں ہیں اور فلم میکنگ میں ہوں، یا پروجیکٹس کوئی بنانے ہوں، یا کوئی ڈاکومنٹری بنانی ہے جس میں آپ کو بیک گراؤنڈ پہ کوئی میوزک چاہیے، تو اس کی آئیوا ٹیکنالوجیز آرگنائزیشن ہے جس کا یہ ٹول ہے۔ للامہ 3.2 ہے، یہ سیریز آف لارج لینگویج ماڈلز ہیں، کیونکہ سیریز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے للامہ تھا، پھر 3.1 آیا، تو سیریز آف لارج لینگویج، اس وقت للامہ 3.2 آ چکا ہے، اور یہ آپٹیمائزڈ ہے ہیومن لائک ٹیکسٹ جنریشن میں، وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرح کا ٹول ہے آپ کہہ لیں، اوپن اے آئی کی طرح۔ اسسٹس ڈیولپرز ان نیچرل لینگویج پروسیسنگ سچ ایز ٹیکسٹ جنریشن، ٹرانسلیشن، اور اس سے آپ چیٹ باٹ کے طور پہ پروگرام میں اے پی آئی لے کے اس کی یوز کریں تو اس میں بھی میٹا اس کی آرگنائزیشن ہے۔ پھر گوگل کا جیمنائی، ویسے تو ہم نے کہا اے آئی ٹول ڈیلی ان 24 آورز 20 to 30 بن رہے ہیں، تو بہت ساری کمپنیزیں بنا رہی ہیں آج کل، لیکن جو امپورٹنٹ ہے میں وہی ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں اور بہت اچھے ٹرینڈ ہیں۔ گوگل جیمنائی، آبویسلی گوگل ایک بڑا آرگنائزیشن ہے۔ گوگلز اے آئی لینگویج ماڈل فار جنریٹنگ کوڈ، آنسرنگ کویسچن اینڈ سمرائزنگ ٹیکسٹ۔ جس طرح بڑے جو ہے ہم کہیں کہ اے آئی ڈیولپر ہے، اس میں ایک اوپن اے آئی ہے، ایک گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، امیزون بھی ہے، AWS، علی بابا وغیرہ والے بھی ہیں، تو یہ سب اے آئی پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ان سب کے ٹولز اویلیبل ہیں، اور یہ گوگل یہ بھی جی پی ٹی کی طرح کا ایک ٹول ہے۔ پھر مائکروسافٹ ایزور کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے، یہ ڈیولپرز کے لیے ایک طرح سے یوزفل ہو سکتا ہے، مشین لرننگ یا پائتھون ڈیولپرز کے لیے، کہ وہ اپنے ماڈلز یا ڈیٹاز کو وہاں کلاؤڈز پہ رن کریں یا کلاؤڈز پہ سیو کریں۔ تو یہ ٹولز فار ڈیولپر ٹو بلڈ اینڈ مینیج اے آئی اپلیکیشن، وہاں اسی میں لائبریریز بھی موجود ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح یوز ہو سکتا ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے جو اے آئی کے ٹولز میں ہیلپ بھی کرتا ہے ڈیولپر کو۔ کلاؤڈ اے آئی لینگویج ماڈل فوکسڈ آن نیچرل لینگویج پروسیسنگ سچ ایز جنریٹنگ ٹیکسٹ اینڈ آنسرنگ کویسچن، اگین لائک جیمنائی یا لائک چیٹ جی پی ٹی 4 اوپن اے آئی کی طرح۔ تو یہ بھی ہمیں انیبل کرتا ہے ڈیولپرز ٹو بلڈ کنورسیشنل اے آئی سسٹم، ٹیکسٹ جنریٹنگ ٹول ہے، اینتھروپک اس کی آرگنائزیشن کا نام ہے۔ اب یہ تو 2-3 ویب سائٹس ہیں، جیسے سمپلی لرن ایک ویب سائٹ ہے، پلیٹ فارم ہے آن لائن لرننگ کا، جس پہ بہت سارے مشین لرننگ اور اے آئی کے ایڈوانس کورسز اور سرٹیفکیشن موجود ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں ڈیولپرز کے، اپ سکل کریں اپنی لرننگ کو فردر کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے اے آئی اور مشین لرننگ میں۔ سمپلی لرن ایک آرگنائزیشن کا نام ہے۔ ایکسٹریم لٹ آرگنائزیشن ہے ہماری۔ اسٹریم لٹ بہت اچھی آرگنائزیشن اس طرح ڈیولپرز کے لیے ہے کہ یہ ڈپلوائے کرنے کے کام آتی ہے اپلیکیشنز کو، اور یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے ویب سائٹس میں یا ویب ایپس میں ایمبیڈ کرنے کے لیے مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے ماڈلز کو یا اے آئی کے ٹولز کو ویب کے تھرو رن کرنے میں اور ڈپلوائے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی ضرور اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنا ایکسپلوریشن کریں اس کو۔ گوگل کول ایپ کین بی یوزڈ ایز ان پلیس آف بیسیکلی آئی ڈی ای، جیسے میں نے زیادہ تر پروگرام آپ کو پائتھون کے آئی ڈی ای میں بنا کے دکھائے، کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ سا آئی ڈی ای ہے، وائی اٹ از یوزڈ، تو اینی وے میرا اس وقت فوکس جو ہے کانٹینٹ پہ زیادہ تھا اور لوگوں کو کانٹینٹ زیادہ سے زیادہ دکھانے پہ، تو لیکن یہ ہے کہ گوگل کول ایپ از اے گڈ، بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ایڈیٹر کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ جوپیٹر نوٹ بک جو ہے سروس ہے کلاؤڈ بیسڈ آپ کہہ لیں، لیکن رن بائی گوگل ہے، اور رائٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ پروگرام رائٹ کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں پائتھون کوڈ، براؤزر بیسڈ کوڈ رن کر سکتے ہیں بیسیکلی۔
اور پرووائڈ کرتا ہے فری ایکسیس ٹو جی پی یوز اینڈ ٹی پی یوز. یہ کیا ہے؟ گرافک پروسیسنگ یونٹس ہیں، جو ایڈوانس گرافکس یونٹس ہیں نا. آپ کا لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے آپ کو الاؤ نہ کر رہا ہو جب آپ کے مشین لرننگ کا کوئی ڈیفیکلٹ اے آئی کا ہم ماڈل جنریٹ کرنا چاہیں، جنریٹیو اے آئی، خاص طور پہ ایڈوانس اے آئی میں جا کے، تو ہو سکتا ہے ہمارا لیپ ٹاپ میں وہ کیپیبلٹی نہ ہو. ہمارا ہارڈ ویئر ریلیٹڈ ہے یہ گرافک پروسیسنگ یونٹ یا ٹینسر پروسیسنگ یونٹ ٹی پی یو کو کہتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے ہارڈ ویئر اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا تو یہ، لیکن اگر آپ اس کو ویب براؤزر بیسڈ پہ کولاب پہ رن کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو، ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ پھر وہ آپ کو سپورٹ کرے گا جی پی یو اپنے سے، وہ وہاں رن کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ تو اس کو کوڈ لکھ رہے ہیں لیکن وہ رن کرنے کے لیے اپنے سرور کی ہیلپ لے رہا ہوگا، تو اس کا ہارڈ ویئر یوز ہو رہا ہوگا، پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. یہ بھی گوگل کا ہے، اور گوگل کا ہونے کی وجہ سے ایک اور اس میں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم کولیب ہے جیسے کہ یہ، اس میں کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو گوگل ڈرائیو پہ شیئر دے سکتے ہیں ان کو، ہم وہ گوگل ڈرائیو پہ سیو ہوتا ہے جو ہم اسکرپٹ لکھیں گے اپنا پائتھون میں، اور وہ آپ گوگل پہ ڈرائیو پہ سیو ہو جائے گا. آپ اس کا شیئر جس کو دینا چاہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کا شیئر دے سکتے ہیں کسی پروگرام کا، یا اسٹوڈنٹ شیئر کر سکتے ہیں بیک ٹو ٹیچر اور اسائنمنٹ سبمٹ کرانے کے لیے. اسی طرح ڈیولپر یا ٹیم ایک کولیبوریٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی گوگل کولیب کے تھرو اور ڈرائیو کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیولپر کے لیے ایک گٹ ہب بہت بڑی ریپوزیٹری ہے. بیسیکلی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ لوگ اپنے ڈیولپمنٹ کر کے اسکرپٹس کو سیو کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ ورژنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ ایک پروگرام ایک دفعہ بنا کے پھر اس میں کوئی چینج کرتے ہیں، دوبارہ سیو کرتے ہیں، تو یہ بتائے گا کہ یہ پرانا ورژن بھی رکھے گا اور نئے ورژن کو یہ نمبر اسائن کر دے گا. تو ورژن کنٹرول کر سکتے ہیں، کولیبوریٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے، اور یہ ہوسٹنگ سروس دے رہا ہے آپ کو گٹ ہب، کہ اس میں آپ کوڈ اپنا رکھ سکتے ہیں، پروجیکٹس مینیج کر سکتے ہیں. اور فری لانسر اور ڈیولپرز اس لیے بھی اس طرح سیو کرتے ہیں کولیبوریٹ کرنے کے علاوہ کہ امپلائرز کو شو کر سکیں کہ ان کے پاس کیا کیا سکلز ہیں، کس طرح کے پروگرام بنا سکتے ہیں وہ. کیونکہ اس پہ میں نے بھی اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا، تو اس میں ہم جا کے وہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ یہ کون دیکھ سکتا ہے. آپ اس کو پبلک کر سکتے ہیں، آپ اس کو پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو شیئر بھی دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو پبلک کر دیں گے تو کوئی بھی لوگ اس سے، دوسرے ڈیولپر بھی آپ کا کوڈ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور امپلائرز بھی دیکھ سکتے ہیں، کلائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ان کو آپ کی سکلز کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک فورم بھی ہے ایک طرح سے کہہ لیں گٹ ہب، کہ اس سے ہمیں بہت سی چیزیں، بہت سی لائبریریز ہمیں اس کے تھرو مل سکتی ہیں. دوسرے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ جو اپنے پروجیکٹس ہیں وہ پبلکلی رکھے ہوئے ہیں، اور دے الاؤ اس ٹو ڈاؤن لوڈ. تو ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے یوز میں بھی لا سکتے ہیں اب اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنانے سے. اس کے علاوہ گٹ ہب کا آپ کا ڈیسک ٹاپ ورژن بھی ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چلا کے اس کے تھرو ایک ایپ کی طرح وہ پھر کام کرتا ہے. گٹ ہب کا ایک اپنا کمانڈ ٹرمینل بھی ہے، وہ بھی میں نے بلکہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. تو یہ سب وہ ریسورسز ہیں جو ڈیولپر کے لیے بہت ضروری ہیں. اور خاص طور پہ یہ گٹ ہب جو ہے، اس سے پہلے اسٹریم لیٹ، وہ بھی چونکہ آپ کے پروجیکٹس کو اور اسکرپٹس کو ڈپلوائے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ایک اور کا لائبریری کا ذکر کرتا چلوں، کیونکہ میں نے ادھر ڈیلیور تو نہیں کوئی پروجیکٹ کیا، لیکن جب ہم میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے پروجیکٹس کچھ ڈیلیور بھی کیے ہیں. تو جو پائے انسٹالر ایک لائبریری ہے، پائے انسٹالر، وہ اگر آپ انسٹال کریں، پپ انسٹال پائے انسٹالر، اس کے لیے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنا پڑتا ہے. اس کی سائٹ پہ جا کے پائے انسٹالر کو علیحدہ سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو انسٹال کرتے ہیں. اور انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، جب بھی پھر آپ اپنا کوئی کوڈ لکھ لیتے ہیں، تو وہ پائے انسٹالر ایک آپ کو ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. وہ ایگزیکیوٹیبل فائل آپ کسی کو بھی ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، اپنے کسٹمر کو، کلائنٹ کو. تو وہ ہے، لیکن وہ ونڈو بیسڈ، یا آپ کہہ لیں کہ
ڈیسک ٹاپ بیسڈ یا کمپیوٹر بیسڈ آپ علیحدہ سے ایک ایگزی فائل بنا کے یا ایک ایگزی فولڈر بنا دیتا ہے سم ٹائم. اگر کچھ ڈپینڈنسیز ہوتی ہیں تو وہ فولڈر بھی بنا دیتا ہے. تو وہ فولڈر پھر آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، لیکن اس میں اسکرپٹ آپ ہینڈ اوور نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے کہ آپ کوڈنگ نہیں دینا چاہتے اپنی، اور آپ صرف ایگزی فائل یا ڈسٹریبیوشن کے لیے کوئی ڈپینڈنسیز ہیں، کوئی لائبریریز ہیں، کوئی DLL فائلز ہیں، وہ آپ ہینڈ اوور ایک فولڈر کی صورت میں وہ بنا دیتا ہے. لیکن اس اٹ ٹیک کیئرز بیسیکلی پائی انسٹالر جو ہے وہ اس کی کیئر کرتا ہے، وہ سارا کام آپ کے لیے کرتا ہے. لیکن جو اسٹریم لٹ ہے یہ اس پہ اگر آپ کوئی کوڈ ڈالتے ہیں تو یہ اس کو ویب کے اندر ایمبیڈ کرنے میں یا کسی ویب سائٹ سے رن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اس پہ ایگزی فائل سمجھیں ایک طرح سے ڈپلوائے کرتا ہے. تو اسی طرح گیٹ ہب جو ہے یہ اس طرح ڈپلوائے تو نہیں کرتا، لیکن یہ ریپوزیٹری ہے جس میں آپ سٹور کر رہے ہیں اپنے کولیبوریشن کے لیے، شو کیس ٹو کلائنٹس اینڈ امپلائرز اور سو آن. گیٹ ہب اپنی کا آرگنائزیشن کا نیم بھی گیٹ ہب ہی تھا، لیکن ریسنٹلی اس کو مائکروسافٹ نے ایکوائر کر لیا ہے. تو یہ بہت بڑی ریپوزیٹری ہے. دس واز آل اینڈ اسٹل دیر از، وہ کہتے ہیں آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آسمان سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پتہ نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، کچھ کہتے ہیں اسکائی از ناٹ دا لمٹ. تو بہرحال دیر از لاٹ مور، اور اسٹل نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ 24-25 میں بہت زیادہ جنریٹیو AI کے نئے ٹولز ایکسپیکٹڈ ہیں. آئی وش بیسٹ آف لک ٹو آل دوز اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ میرا کورس لیا. اور انشاءاللہ یہ تو کورس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ تھا. کسی ٹائم میں اپنے چینل پہ کچھ کورسز لانچ کروں گا یوٹیوب کے ذریعے، یا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اینی وے بیسٹ آف لک فار آل دا اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ سی یو ان اینی ادر ایونٹ اور ان ادر کورس. تھینک یو. اللہ حافظ.